ابھی پہلے لیسن میں ہم نے چند باتیں سیکھی تھی، اور جو باتیں ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ پینٹیکاسٹ ایک عید کا تہوار تھا جس دن کلیسیا پاک روح سے معمور ہوئی۔ 120 لوگ تھے، اور پینٹیکاسٹل ایکسپیرینس جو ہے بیسیکلی یہ ہے جب روح سے معمور ہوئے تو سب غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہ ایکسپیرینس کہاں پر ہوا؟ اعمال 2 باب اس کی پہلی 4 آیتوں میں اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن یہ نام جو ہم نے رکھا ہوا ہے پینٹیکاسٹل، کئی آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنے تنظیم میں نام کے ساتھ پینٹیکاسٹل لگا رہی ہیں۔ پینٹیکاسٹل کا مطلب یہ صرف نام نہیں ہے، میرے خیال میں یہ ایک ایکسپیرینس ہے جو ابتدائی کلیسیا کو حاصل ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایسے نئی بات نہیں تھی۔ پرانے عہد میں اس کی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ کوئی پیشن گوئی یاد ہے؟ نمبر 1 پہ تھا یسایہ کی کتاب 28واں باب اور 11-12 آیت ہم نے پڑھی۔ خدا فرماتا ہے میں لوگوں سے اجنبی زبان سے، بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے کلام کروں گا۔ اسی حوالے میں لکھا ہے یہ آرام ہے اور یہ تازگی ہے۔ کون سا آرام؟ جو خداوند یسوع نے کہا میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا۔ اور ایون سبت بھی اسی آرام کی ایک ٹائپ ہے جو حقیقت میں خداوند یسوع ہمیں دینے والا تھا۔ یہ تازگی ہے۔ تازگی کے بارے میں لکھا ہے توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کے حضور سے تازگی کے دن تم کو ملے، ریفریشنگ۔ اور روح میں، حقیقت میں خدا کی حضوری میں ہمیں شادمانی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، آرام ملتا ہے۔ سو اس کی پیشن گوئی یسایہ 28واں باب 11 اور 12 آیت میں موجود تھی۔ نمبر 2 یوئیل کی کتاب 2 باب اور 28ویں آیت۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے جس کا ریفرنس پطرس نے پینتیکوست والے دن بھی دیا، جب لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے یہ کیا ہوا جاتا ہے، تو پطرس نے کہا یہ نشے میں نہیں ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی۔ کیا یوئیل نے کہا تھا؟ کہ آخری دنوں میں خدا فرماتا ہے میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا۔ یہ ایکسپیرینس صرف اس ابتدائی کلیسیا کے لیے نہیں تھا، یہ ایکسپیرینس ہر آدمی کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ 2026 میں جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، کیا یہ تجربہ ان کے لیے بھی ہے؟ میرے خیال میں ہر ایک کے لیے یہ وعدہ موجود ہے۔ کن کے لیے؟ بیٹوں بیٹیوں کے لیے، غلاموں اور لونڈیوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جو بزرگ خواتین ہیں ان کے لیے، یعنی ہر ایک کے لیے، کسی بھی قوم، قبیلے، امت سے آپ تعلق رکھتے ہوں، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی اس تجربے کا ذکر کیا۔ اس نے کیا کہا؟ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آپ کو یاد ہے پینتیکوست والے دن آگ کے شعلہ کسی زبانیں ان پر ظاہر ہوئی اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد خداوند یسوع نے بھی غیر زبانوں کا ذکر کیا۔ آخر میں جب وہ مرکز کی انجیل آخری چیپٹر میں کلیسیا کو حکم عظیم دے رہا تھا تو اس نے کہا تمام دنیا میں جاؤ، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ اور کون کون سے معجزے ہوں گے؟ لسٹ کو آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے وہ میرے نام سے بدریوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ تو ایون خداوند یسوع نے بھی غیر زبانوں کا ذکر کیا، یوحنا نے اس ایکسپیرینس کا ذکر کیا۔ مسیح نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اور اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے۔ اسی لیے تو اس نے کہا کہ منادی پھر کرنی ہے، پہلے جا کر یروشلم میں ٹھہر جاؤ، جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس نہیں ملتا وہاں پر ٹھہرے گا۔ تو جتنے پریچرز ہیں میرے خیال میں ان کو یہ حوالہ خاص طور پر دیکھنا چاہیے کہ روح کے بپتسمے کے بغیر منادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے میرے خیال میں بہترین سیمنری کی ہے، مسیح کے ساتھ رہ کر تعلیم پائی ہے، لیکن یسوع نے کہا پہلے روح سے معمور ہو پھر جا کر منادی۔ تو کتنے لوگ ہیں جو
غیر زبانوں کا تجربہ رکھے بغیر، روح کی معموری حاصل کیے بغیر منادی کے فیلڈ میں آ جاتے ہیں۔ پھر بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، ابتدائی کلیسیا کا ریکارڈ ہم نے دیکھا، یہودیوں نے پینتیکوست والے دن جب پاک روح آیا تو غیر زبانیں بولی۔ کیسریا شہر میں کورنیلیس کے خاندان نے جب پاک روح سے معمور کو ہوئے تو غیر زبانیں بولی۔ اس کے بعد افسس کے لوگ جب روح سے معمور ہوئے تو انہوں نے غیر زبانیں بولی، اور پولس رسول جب روح سے معمور ہوا تو دو کام ہوئے، تو اس کے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ روح سے معمور ہوا۔ اور کئی سالوں کے بعد کرنتھیوں کے خط میں وہ لکھتا ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں۔ تو پولس نے بھی غیر زبانیں بولی جب روح سے معمور ہوا۔ اس نے تعلیم دی، خاص طور پر پہلے کرنتھیوں کے خط میں 12ویں باب میں 28ویں آیت میں، اگر 12ویں باب میں پڑھیں تو غیر زبانیں روح کی 9 نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے۔ پھر اس نے 28ویں باب آیت میں یہ کہا، کلیسیا میں مختلف طرح کے لوگ خدا نے رکھے ہیں، کسی کو کئی استاد ہیں، کئی انتظام کرنے والے ہیں، منتظم ہیں، اور کئی طرح طرح کی زبانیں بولنے والے ہیں۔ تو طرح طرح کی زبانوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے 14ویں باب میں یہ کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم سب غیر زبانیں بولو، لیکن دعا کرو کہ نبوت کرو۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا، غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ تو اگر کلام کہہ رہا ہے منع نہ کرو، تو ہمیں نہ تو غیر زبانوں کی مخالفت کرنی چاہیے اور نہ لوگوں کو غیر زبانیں بولنے سے منع کرنا چاہیے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ کئی لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں مخالفت کرتے اور باتیں کرتے ہوئے کہ کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں جو غیر زبانیں بولتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے بولتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے؟ میں نے سنا۔ میرے خیال میں ایسے کہنا غلط ہو۔ اب ہم دوسرا چیپٹر شروع کریں گے، یہ بھی ریویژن تھی جس کو ہم نے کیا۔ دوسرا ہے، یہ تو تھا بائبل کی گواہی یا بائبل کا ریکارڈ۔ اب تاریخ کا ریکارڈ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا تاریخ ہسٹری میں پہلی صدی کے اندر تو یہ ہوا، لیکن ہسٹری میں پہلی صدی کے بعد بھی یہ ہوا کہ لوگ غیر زبانیں بولتے تھے، یا یہ آج اس صدی میں اینڈ ٹائم میں بھائی گروپ اٹھ بیٹھا ہے اور انہوں نے غیر زبانیں بولنا شروع کر دی؟ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا تھا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہم نے شروع نہیں کام کیا، یہ رسولوں نے کام سٹارٹ کیا۔ ابتدائی کلیسیا نے غیر زبانیں بولی، اور کیسریا کے لوگوں نے، جب پہلا غیر قوم بندہ مسیح میں آیا اس نے غیر زبانیں بولی۔ لیکن ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ سٹارٹ تو روح کے بپتسمے کا غیر زبان بولنے کے ساتھ ہوا، لیکن 3rd پیراگراف اگر آپ دیکھیں کہ اس تاریخ کلیسیا میں ہر وقت خدا کے لوگ پاس ایسے لوگ تھے جو روح سے معمور تھے، ایسی سچی کلیسیا جس کو یہ تجربہ حاصل تھا۔ یعنی ہسٹوریکلی ہر دور اور زمانے میں ایسے لوگ رہے جو خدا کے روح سے معمور ہوتے اور غیر زبانیں بولتے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میں وجد میں آ گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا بول رہا تھا، انہیں شاید ایکسپیرینس نہیں تھا جیسے ہم آج جانتے ہیں، اس طرح اویئرنیس نہیں تھی، بائبل عام نہیں تھی، ہر آدمی بائبل پڑھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے بائبل عبرانی اور یونانی میں ہوا کرتی تھی اور تمہاروں پر لکھی ہوتی۔ یہ تو پریس آیا، خدا کا شکر ہے، بائبل چھپنا شروع ہوئی، پھر مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور خدا کا شکر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا، اور آج یہ بائبل ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ لیکن ہسٹوریکلی جس بات پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تجربہ ہر دور میں خدا اپنے لوگوں کو دیتا رہا۔ ایون عبرانیوں کا خط جب لکھ رہا تھا، یہ حوالہ اگر آپ کھول کر پڑھیں، عبرانیوں کے خط میں 4 باب ہے میرے خیال میں چھپی ہے، خدا بھی جب رسول نکلے تو ان کے ساتھ معجزوں کے وسیلہ سے کلام کرتا رہا اور کلام کو معجزوں سے ثابت کرتا رہا۔ دوسرا باب، دوسری آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے
کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں جن کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا۔ یعنی یہ بڑی نجات کا جو پیغام ہے سب سے پہلے تو خداوند یسوع نے اس کو بیان کیا، اور آگے لکھا ہے اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعہ سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ جو ہر دور اور زمانے میں عبرانیوں 2 باب پڑھ رہا ہوں 4 آیت، خدا ہر دور اور زمانے میں 2 باب 4 آیت، 4 باب نہیں ہے بلکہ 2 باب اور 4 آیت ہے، خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں کے ساتھ کلام کو ثابت کرتا ہے، جس میں معجزے ہیں، طرح طرح کی زبانیں بھی ہیں، بدوؤں کا نکالنا بھی ہے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز بھی ہے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے وہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ نشان آج بھی ظاہر ہو گئے۔ بائبل میں پاک روح کے نزول کو پہلی اور پچھلی بارش سے بھی تشبیہ دی گئی، پڑھا بائبل میں؟ یعنی پاک روح کا نازل ہونا ایسے ہے جیسے بارش آ رہی ہے۔ پہلی اور پچھلی برسات جو ہے یہ اس کی عام بارش میں اور برسات میں فرق یہ ہے کہ برسات بڑی تیز سپیڈ کے ساتھ ہوتی، رین ہیوی، جیسے فلڈ آ جاتا ہو۔ تو یعقوب 5واں باب اور 7ویں آیت، بس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو، دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میگھ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ پہلا اور پچھلی برسات۔ اب پہلی برسات سٹارٹ کب ہوئی؟ پینتیکوست والے دن۔ پرانے عہد نامے میں اس کا وعدہ تھا۔ خداوند یسوع نے جب کہا نا میرے پاس آؤ اور جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، تو لکھا اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کے تھے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا اس لیے کہ یسوع اپنے جلال کو نہ پہنچا۔ روح نازل نہ ہوا تھا، اس کا کیا مطلب؟ بھائی پرانے عہد نامے میں روح نازل ہوتا تو رہا۔ جب داؤد کو سیموئل نے مسح کیا تو وہاں ورڈنگ لکھی ہوئی ہے کہ اس دن سے آگے کو خدا کا روح زور سے داؤد پر نازل ہوتا رہا۔ شمشون پر روح نازل ہوتا تو وہ بڑے بڑے کام کرتا۔ ساؤل بادشاہ کو جب اس نے مسح کیا تو لکھا ہے نبیوں کی جماعت اس کو ملی، وہ بھی نبوت کر رہا تھا اور نبیوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہوا تھا، تو روح نازل ہوتا تو رہا۔ نبیوں نے یہ جو کلام کیا تو روح کی ہدایت اور رہنمائی سے کیا۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ روح اب تک نازل نہ ہوا ہے، یعنی جیسے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر نئے عہد نامے میں ہر ایک آدمی کے لیے یہ تجربہ اویلیبل ہے، اس طرح سے پرانے عہد نامے میں اویلیبل نہیں تھا۔ جیسے اب لوگ پاک روح سے معمور ہوتے ہیں اور نئی پیدائش پا کر کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں، پرانے عہد نامے میں ایسے نہیں تھا۔ چند لوگوں کو، کاہنوں کو، نبیوں کو خدا روح کا ایکسپیرینس دیتا جس کے ذریعے سے وہ خدمت کرتے، لیکن ہر آدمی کے لیے یہ تجربہ اویلیبل نہیں تھا۔ اس طرح نہیں تھا جیسے نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ یہ جب اس آیت کی میننگ یہی ہے کہ اس طرح سے روح نازل نہ ہوا تھا جیسے پینتیکوست کے دن کے بعد ہوا ہے۔ اب تو ہر کوئی جو چاہے پاک روح سے معمور ہو سکتا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ سو اس کو پہلی اور پچھلی برسات کہا گیا ہے، یعقوب 5واں باب 7ویں آیت۔ اگلے پیج پر آپ جائیں، بیسیکلی ہم یہاں بک سے پڑھیں گے چند زیادہ تر جو تواریخی ثبوت ہیں، تواریخی حقائق ہیں۔ تمام تاریخ میں پینٹیکاسٹل بیداریاں آئیں۔ صفحہ نمبر 12 میں نے کھولا ہوا ہے، آپ بھی اگر جو بک میں نے آپ کو دی ہے اگر آپ اسے کھول لیں تو لکھا ہے ارینیس جو تھا
یہ دوسری صدی میں ہو کر ہوا ہے. پہلی صدی کے تو ہسٹری ہم نے دیکھ لی. ارینیس کون سی صدی میں تھا؟ سیکنڈ سینچری. ارینیس لکھتا ہے ہم کلیسیا کے اندر نبوتی نعمتوں کے حامل بھائیوں کے متعلق سن سکتے ہیں اور روح کے وسیلہ سے تمام قسم کی زبانوں کو کے بولنے کو سن سکتے ہیں. یہ جو ارینیس تھا یہ پولیکارپ کا شاگرد تھا، اور پولیکارپ جو تھا یہ یوحنا رسول کا شاگرد. اس کا مطلب دوسری سیکنڈ صدی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کو غیر زبانوں کا تجربہ تھا. نمبر 2، ٹرٹولین. میں اس کو میں انگلش میں دیکھ رہا تھا. ٹرٹولین یہ بندہ چرچ فادرز میں شمار ہوتا تھا. ٹرٹولین بھی دوسری صدی میں زندہ تھا. اس نے اس بات کا تحریری ریکارڈ چھوڑا کہ کلیسیا کے اندر روحانی نعمتیں جن میں غیر زبانیں بھی بولنا شامل ہے ظاہر ہوتی تھی. لیکن رسول مر گئے، پھر ابتدائی کلیسیا چلتی رہی، بزرگوں کا دور ہوا، اور سیکنڈ سینچری میں ٹرٹولین اور ارینیس جیسے لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ لوگ غیر زبانوں میں دعا کیا کرتے تھے. نمبر 3، جسٹن دا مارٹر. جسٹن شہید جس کا نام ہسٹری میں آیا، لکھا ہے جسٹن شہید بھی دوسری صدی کا ایماندار تھا. اس نے لکھا کہ روحانی نعمتوں کا کلیسیا کے اندر کام ہوتا ہے. نمبر 4، جان کریسوسٹم تھا. جان کریسوسٹم یہ چوتھی صدی کے اواخر میں زندہ تھا. 5ویں صدی تک کے ابتدائی دور تک وہ زندہ رہا. اس نے کہا رسولوں کے زمانے میں جو بھی کوئی بپتسمہ پاتا اس نے براہ راست غیر زبانیں بولی. ایک نے براہ راست فارسی زبان بولی، ایک دوسرے نے رومی زبان، اور ایک نے کوئی اور زبان بولی. اس کا مطلب وہ گواہی دے رہا ہے کہ لوگ جب روح سے معمور ہوتے، پانی کا بپتسمہ لیتے تو غیر زبانیں بولتے تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ آج کی بات نہیں ہے. دوسری صدی میں لوگ ایسے تجربے حاصل کر رہے تھے. چوتھی صدی کے اندر یہ چرچ فادرز ہیں جو لکھ رہے ہیں ہسٹری کی بکس میں. نمبر 5 پر دیکھیں آگسٹین. اگسٹن بڑا مشہور چرچ فادر ہو گزرا. اگسٹن چوتھی صدی میں تھا. اس نے متقدس ذیل بیان میں لکھا ہم بھی تاحال وہی کام کرتے ہیں جب انہوں نے سامریوں پر ہاتھ رکھے اور ان کے ہاتھ رکھنے سے ضرور کچھ ان پر نازل ہوا. یہ امید کی جاتی ہے کہ تبدیل شدہ لوگ غیر زبانیں بولیں. چوتھی صدی کے اندر بھی اگسٹن جیسے لوگ یہ امید رکھتے تھے کہ لوگ غیر زبانیں بولیں. نمبر 6، انسائکلوپیڈیا بریٹینکا. انسائکلوپیڈیا بریٹینکا میں غیر زبانیں بولنے کا بیان موجود ہے. ہر زمانے کی مسیحی پیداریوں کے رجوع میں 13ویں صدی کے درویش اور راہبوں کے درمیان اور ابتدائی کویکر اور جین ایسٹ اور ویسلی اور ویٹ فیلڈ کے پیروکار اور مظلوم پروٹسٹنٹ جو کیوبین تھے اور یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اینگلوسٹ کے پروٹسٹنٹ تھے، یہ بھی غیر زبانوں میں دعا کرتے تھے. میں نے کہا اسی لیے بک سے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ ہسٹری کی باتیں ہیں، اس میں سمجھنے والی تو بات کوئی نہیں. تاریخ کا ریکارڈ ہے، چرچ فادر سے لکھ کر گئے ہیں کہ ہمارے دور میں لوگ یہ تجربہ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ نتھنگ نیو. نمبر 7، والڈن سینز. والڈن سینز ایک مذہبی گروہ تھا جس کو رومن کیتھولک لوگوں نے ستایا اور ان پر ظلم کیا، اور ان کے درمیان ان دونوں کاموں کا تجربہ پایا جاتا تھا. غیر زبانوں میں بولنا اور شفا دونوں کام ان کے درمیان موجود تھے، اور یہ 12ویں اور 13ویں صدی کے لوگ تھے. ویسے کیا کیتھولک بھی غیر زبانیں بول سکتے ہیں؟ وہ 12ویں صدی کی بات نہیں، آج کل بھی ایک شمعون فادر ہے میرے خیال میں پشاور کا، یا پنڈی میں پہلے ہوا کرتا تھا وہ، ٹیکسلا میں ٹیکسلا کے وہ غیر زبانیں بھی بولتا ہے اور شفا کے لیے دعا بھی کرتا ہے، وہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ یعنی میرا خیال میں کسی مشن پر بات مقید نہیں ہے کہ یہ نہیں یہ تجربہ پا سکتے. ویسے خدا کا پاک روح کتنے لوگوں کے لیے؟ کیتھولکس کے لیے بھی.
چرچ آف پاکستان کے لیے بھی، میتھوڈسٹ کے لیے بھی، پریسبیٹیرینز کے لیے بھی، ہر گروپ کے لیے، یعنی جو چاہے مانگے خدا اسے اپنے روح سے معمول کرے۔ تو میں یہ پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ اس زمانے کے کیتھولک فادر ہی نہیں، آج کے دور کے اندر بھی یہ ہو رہا۔ ہیوگو نوٹس ایک بندہ ہو گزرا ہے، یہ لوئس چہارم دوہم نے نوٹس کے فرمان کو منسوخ کر دیا، جس نے مذہبی آزادی دی۔ اس نے تمام پروٹسٹنٹ لوگوں کو رومن کیتھولک کلیسیا میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ ہیوگو نوٹس کی رہنمائی جان کیولر نے کی ایسے پہاڑوں میں جہاں پہنچنا مشکل تھا، کوئی ان کو وہاں ڈھونڈ نہ سکا۔ ان کے دوستوں اور دشمنوں نے دونوں نے اس بات کا ریکارڈ کیا موجود ہے کہ یہ ظلم اٹھانے والے لوگ غیر زبانوں میں بولتے تھے۔ اس کا مطلب اس زمانے میں بھی جب کوئی بائبل کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا تو دوسری مشنوں کے لوگ بھی ان کے اگینسٹ ہو جاتے، ان کو تنگ کرتے۔ میرے خیال میں آج کی بات ہی نہیں ہے۔ نمبر 9، ساور کی تاریخ کلیسیا۔ ساور کی تاریخ کلیسیا، مسیح کلیسیا میں وہ یوں رقم تراز ہے کہ ڈاکٹر مارٹن لوتھر، یہ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کون تھا؟ مارٹن لوتھر وہ بندہ تھا جس نے پروٹیسٹنٹ موومنٹ شروع کی۔ یہ کیتھولک فادر تھا، راہب تھا، یہ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے جب بائبل میں پڑھا کہ بائبل میں تو ایسے لکھا ہے، ہم کیا ٹیچ کر رہے ہیں، تو اس نے ایک طرح سے بغاوت کی۔ اسے مختلف پوائنٹس لکھ کر جرمنی کے چرچ میں لگا دیے، اور جن لوگوں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا اس کو کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ۔ کیتھولکس ہی میں سے یہ نکلے۔ تو ڈاکٹر مارٹن لوتھر کہیں گے کہ نبی، مبشر، غیر زبانیں بولنے والا، مفسر، اور اس کی ایک ہی شخص میں روح کی تمام نعمتیں کام کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ عام آدمی نہیں تھا، اسے واقعی خدا کے روح کا ایکسپیرینس ہوا۔ اس کے بغیر بندہ کیسے اتنا بولڈ سٹیپ لے سکتا ہے؟ اوکے، نمبر 10، ثقاف کی تاریخ کلیسیا۔ ثقاف کی مسیحی تاریخ کلیسیا میں اس نے لکھا کہ غیر زبانوں میں بولنا وقتاً فوقتاً خاص بیداریوں کے موقع پر ابتدائی میتھوڈسٹ اور کوئکرز کے اوقات میں ہوتا رہا۔ جب لوگ اسپیشل کنونشنیں کرتے نا، بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے، دعائیں کر رہے ہوتے، کئی لوگ روح سے معمور ہوتے اور وہ غیر زبانیں بولا کرتے تھے بیداریوں کے دوران۔ بیداری سے مراد ہے کنونشنز کے دوران، اسپیشل بیداری کی میٹنگز کے دوران۔ اوکے، تھامس ویلش نمبر 11 میں لکھا ہے۔ تھامس ویلش ویل کے خاص اور معتبر منادوں میں سے تھا۔ اس نے اپنی 8 مارچ 1750 کی ڈائری میں یوں لکھا کہ آج صبح خدا نے مجھے ایسی زبان بخشی جس کو میں نہیں جانتا تھا، اس وجہ سے اس نے میری روح کو اپنے ساتھ عجیب طریقہ سے بلند کیا۔ ہم تو لکھتے نہیں ہیں ڈائری، گورے ڈائریاں لکھتے ہیں۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ آج 1750 8 مارچ 1750 کے دن خدا کے روح کے وسیلہ سے اس نے مجھے وہ زبان بخشے جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ کسی کو تو غیر زبان کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بندہ اپنا تجربہ، تھامس ویلش، یہ بہت مشہور پریچر تھا، یہ بتا رہا ہے۔ نیکسٹ جیم پہ اگر جائیں، 19ویں صدی میں، یہ تو 1750 سن کی بات ہے، 19ویں صدی میں بھی پینتیکوست کا تجربہ لوگوں کو حاصل ہوتا رہا۔ ایڈورڈ ارونگ ایک اسکاٹش نوجوان خادم تھا جو کہ منفرد اور عالم مناد تھا۔ وہ لندن میں ایک کلیسیا کی پاسبانی کرتا تھا، وہ خاصا مشہور ہو گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں 2 جڑواں بھائی تھے جن کے نام جیمز اور جارج میکڈونلڈ تھے۔ یہ مجھے لگتا ہے اسی نام سے یہ میکڈونلڈ برگر والی جو کمپنی ہے اسی نام سے چلی ہوئی ہے۔ تو یہ جیمز اور جارج میکڈونلڈ تھے، اور ان کی بہن بستر مرگ پر موت کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے دعا کی کہ جیمز روح القدس کی قوت سے معمور ہو جائے۔ اس نے اس کے لیے دعا کی کہ خدا اسے اپنے روح سے معمور کر۔ 1830 میں جیمز روح القدس سے معمور ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن کو بستر پر سے اٹھنے کا حکم دیا اور وہ فوراً شفا یاب ہو۔ جب لوگ روح سے معمور ہوتے ہیں تو پھر معجزے بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا۔ یہ جیمز میکڈونلڈ کے وسیلہ سے یہ کام ہوا، جبکہ روح القدس اس پر نازل ہوا۔ اسی طرح سے 1830 میں پینٹیکاسٹل بیداری اسکاٹ لینڈ میں پھیل گئی۔ نبوتیں، غیر زبانوں کا ترجمہ عبادتوں میں ظہور پذیر تھے۔
1831 میں میری کیمپبل نے ڈبلیو آرکیڈ کے ساتھ شادی کی اور اس بات کا منصوبہ بنایا کہ غیر ملکی مشن کے میدان میں چلے جائیں، یعنی مشنری بن کر یہ دیگر ملکوں میں اسکاٹ لینڈ سے آگے بڑھے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بھی اسکاٹ لینڈ یو کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ملک ہے اسکاٹ لینڈ جس کو کہا جاتا ہے آج، بلکہ یو کے کا ایک حصہ ہی اسے سمجھا جاتا ہے۔ تو وہاں سے مشنری گئے۔ انڈیا کے اندر سب سے پہلا جو مشنری آیا تھا وہ بھی یو کے سے ہی آیا تھا اور اس کا نام تھا جان کیری، جس نے آ کر شارکوٹ کنونشن کی بنیاد رکھی، اور جان ہائیڈ نام کا بندہ تھا، اور یہ 1905 کی میرے خیال میں بات ہے، اور یہ میں بیداری کی میٹنگز کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اسکاٹ لینڈ سے مشنری بن کر نکلنا شروع ہوئے۔ اوکے، لندن میں انہوں نے ایڈورڈ اورنگ کی کلیسیا کا دورہ کیا اور ان کو گواہی کے وسیلہ سے اس کی خدمت پر زیادہ زور دیا گیا، اس وجہ سے اس میں ترقی ہوئی۔ نبوت، زبانیں، غیر زبانوں کا ترجمہ عبادتوں میں ظاہر ہوتے تھے۔ ظلم و ستم کی وجہ سے اور وہ مجبور ہو کر ایک الگ کلیسیا کی تنظیم کا کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اس کا نام کیتھولک اپوسٹالک چرچ رکھا۔ اس وقت 30 کانگریگیشنز اور 6000 اس کے چرچ ممبرز تھے، 6000 پیروکار تھے۔ 1834 میں ایڈورڈ اورنگ مر گیا اور تحریک آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ 30 سال تک غیر زبانوں کی نعمت بند رہی اور روایتوں اور رسموں نے خدا کی قوت کی جگہ لے لی۔ یہ تحریک اس لیے ناکام ٹھہری کہ وہ اس بات کو یاد رکھنے اور جاننے میں ناکام ہوئے کہ روح القدس کے بپتسمہ کا حقیقی تجربہ تھا اور اس کا ابتدائی نشان غیر زبانیں تھا۔ نمبر 2، یہ تو اورنگی لوگ تھے۔ نمبر 2، فنی کی بیداری۔ یہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا چارلز فنی۔ چارلز، یہ ہم اکثر نام سنتے ہیں، نام سنا ہے چارلز فنی نام کا بندہ تھا۔ اس کے وسیلہ سے دنیا کے اندر بہت بڑی بیداری ہے، جیسے بلی گرام بڑا مشہور پریچر اس دور کے اندر ہو گزرا ہے جو بیپٹسٹ تھا۔ ڈی ایل موڈی بہت بڑا ایونجلسٹ دنیا کے اندر ہو گزرا ہے۔ تو اسی طرح یہ فنی کی بیداریاں، ان کی گواہی سنیں۔ لکھا فنی کی بیداریوں میں خدا کی قدرت اور قوت کے تحت لوگ قتل تک ہو گئے۔ قتل سے مراد ہے، اسے ترجمہ نہیں صحیح کیا، یہ جو اسپرٹ سلین کہتے ہیں، یعنی پاک روح نازل اور لوگ گر جاتے ہیں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سلین، اسپرٹ سلین، اس کا ترجمہ قتل کر دیا۔ یہ میرے خیال میں غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے روح میں ایسے گر جانا، بے ہوش ہو جانا، یہ ایسا ہے۔ آج کل بینی ہن کے جو جس نے موومنٹ یہ شروع کی، لوگ اکثر اس کو بڑی بیداری سمجھتے ہیں کہ مطلب گر گیا تو یہ بہت بڑا کام ہو گیا، لیکن یہ پاک روح کے جب نزول میں کئی لوگ بالکل مدہوش ہو جاتے ہیں، جیسے نشے میں ہیں، یہ پاسبل ہے، کیونکہ پینتیکوست والے دن بھی لوگوں پر یہی الزام تھا کہ یہ تازہ مے کے نشہ میں ہے۔ تو روح میں گہرے میں جانے کی نو پرابلم، لیکن اس کو ایک تعلیمی بنا لینا کہ جب تک آپ گریں گے نہیں کام نہیں بنے گا، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، گرنے والا ہم اس کو تعلیم کے طور پر نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن بعض اوقات دعائیہ میٹنگ تمام رات چلتی رہی، بہت سے لوگوں نے شفا پائی، دیگر لوگوں نے بھی جہنم یا آسمان کی روایتیں دیکھی۔ اس موقع پر لوگوں نے غیر زبانیں بھی بولی۔ یہ چارلز فنی کی میٹنگز کا حوالہ ہے۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ غیر زبانیں بول رہے تھے، معجزے ہو رہے تھے، ساری رات دعائیہ میٹنگ چلتی۔ ویسے ساری رات دعا کرنا ممکن ہے، تو آدھا گھنٹہ دعا کر کے تھک جاتے ہیں۔ پاک روح کا مسا ہو تو پھر ساری رات دعا ہو سکتی ہے، ایسے تو ناممکن ہے۔ نمبر 3، موڈی کی بیداریاں۔ ڈی ایل موڈی جس کا میں نام لے رہا ہوں، ڈی ایل موڈی کی خدمت کے تحت ہزاروں لوگ تبدیل ہوئے۔ اس بات کے ثبوت ہے کہ بعض اوقات پینٹیکاسٹل تجربہ نازل ہوا، یعنی ڈی ایل موڈی کی عبادتوں کے دوران پاک روح نازل ہوا۔ اس کتاب کا حوالہ دیں گے جو ڈاکٹر رابرٹ بانڈ نے 1876 میں لکھی۔ جب میں وائی ایم سی اے کے کمروں میں اسی اتوار کی شام کو گیا، میں نے میٹنگ کو آگ سے معمور دیکھا۔ نوجوان مرد غیر زبانیں بول رہے تھے، نبوت کر رہے تھے۔ سب کا کیا مطلب تھا؟ صرف یہ کہ موڈی ان سے اسی دوپہر خطاب کر رہا تھا، یعنی اس نے اسی دوپہر ان سے کلام کیا، اور اس کے نتیجہ میں لوگ غیر زبانیں بول رہے تھے اور روح سے معمور تھے اور دعا میں لگے ہوئے تھے، نبوتیں کر رہے تھے۔ 19ویں صدی کی بیداریوں نے پینٹیکاسٹل بیداری کے لیے راہ
ہموار کی. ہولینس ریوائول یعنی ہولینس بیداری، پاکیزگی، یہ ہولینس موومنٹ تھی. 19ویں صدی کے آخری حصہ میں ابتدائی تاریخ اور پہلی کلیسیاؤں پر بڑی زوردار تنقید کی ہونے لگی. نتیجہ کے طور پر گزشتہ باتیں انفرادی طور پر درد دل بن گئی. انہی واقعات کے درمیان خدا نے جنرل بوتھ کی رہنمائی میں سالویشن آرمی، مکتی فوج کو اٹھا کھڑا کیا. یہ جو آج کل بھی سالویشن آرمی کا نام سنا ہے، مکتی فوج، ان کے جو سٹارٹ کے ساتھ میں نے کیا وہ بوتھ تھا، ولیم بوتھ اس کا نام تھا، جنرل بوتھ. یہاں پہ میں یوتھ لکھا ہے، یوتھ نہیں ہے، بوتھ ہے. اور اسی طرح دیگر گروہوں کو بھی جس طرح سے آزاد میتھوڈسٹ یعنی فری میتھوڈسٹ جو بڑے گہرے روحانی تجربہ کے بعد لوگوں تک رسائی حاصل کرتے تھے، اس بات نے ہولینس موومنٹ کو انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا میں کام کیا. 19ویں صدی کے اختتام پر تقریباً 25 ہولینس گروپس الگ ہو کر وجود میں آئے. ان ہولینس فرقوں کی بیداریوں نے 20ویں صدی کی پینٹیکاسٹل بیداری کے لیے بہت ہی خاص تیاری کی، اور ان ہولینس گروپوں کے اندر روح القدس کا نزول خصوصی طور پر کام کرتا تھا. نمبر 2، الہی شفا کی بیداری. ڈاکٹر اے بی سمپسن، جس نے کرسچن اور مشنری اتحاد کو قائم کیا، اس نے جسم کے لیے الہی شفا پر منادی کی. اس نے پریچنگ شروع کی سمپسن نے کہ لوگوں کو آج بھی شفا مل سکتی ہے، یعنی معجزے ہو سکتے ہیں. ایک اور مناد جس نے الہی شفا کی خدمت کے لیے بہت کچھ کیا وہ الیگزینڈر ڈوڈی تھا. 1900 میں اس نے ایک نئے شہر سیہون کو قائم کیا جو شکاگو سے بہت دور نہ تھا. وہ بیماروں کے لیے دعا کرنے کے الزام میں 100 بار گرفتار ہوا. لوگ اس کو اریسٹ کروا دیتے کہ یہ بیماروں کے لیے دعا کیوں کرتا ہے. یہ تو ویسے عجیب ہی الزام. اس کی خدمت کے باعث ہزاروں لوگوں نے شفا پائی. اس نے ایک رسالہ کو شائع کیا جس کا نام شفا کے پتے تھا، جس نے دور دور تک شفا کے پیغام کو پہنچایا. یہ باتیں پتہ میں نے کیوں پڑھی ہیں، یہ ہسٹری ہے. اور ہر دور کے اندر جو چرچ فادرز ہو گزرے ہیں، بڑے بڑے نام جن کا میں نے ذکر پڑھا ہے، تاریخ پہ ریفرنس یہاں پر موجود ہیں. اور جس نے یہ بک لکھی ہے اس نے تاریخ کی ان کتابوں میں سے وہ الفاظ انورٹڈ قوموں میں یہاں پر درج کیے، ان کے الفاظ کہ ہر دور کے اندر جب لوگ دعائیں کرتے، خدا کے روح سے معمور ہوتے تو معجزے بھی ہوتے. لوگ غیر زبانوں میں بھی دعا کرتے، پوری رات دعا میں لگے رہتے، غیر زبانیں ہوتی، نبوت ہوتی اور خدا کے معجزے ظاہر ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمپل ہے. یہ تجربہ جو پینتیکوست کے دن سے شروع ہوا، ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی لوگ ایسے تھے جو اس تجربہ کو اپنی زندگی میں پرسنلی حاصل کرتے رہے. ایسے تو نہیں تھا جیسے آج کل پینٹیکاسٹل موومنٹ ہر جگہ چل رہی ہے، ایسے تو نہیں تھا. کوئی کچھ لوگ تھے جن کا ذکر ہم نے پڑھا ہے. لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے بائبل کو ہمیں اویلیبل کیا ہے. آج ہم کوئی بھی ایکسپیرینس آئے اس کو بائبل کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس دور کے اندر لوگوں کے پاس بائبل اویلیبل نہیں تھی. جب مارٹن لوتھر آیا اس زمانے کے بعد سے آگے بائبل لوگوں کو ملنا شروع ہو گئی. جب جرمنی میں پریس ایجاد ہوا، پھر بائبل ترجمہ ہو کر مختلف لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی. اس بائبل کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں، اس بحالیت کے لیے کہ جو ہم اینڈ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں، خدا کلیسیا کو واپس اسی معیار پر لا رہا ہے جہاں سے کلیسیا کا آغاز ہوا. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم 2026 میں انہی باتوں کو پھر سے سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں جن کا ذکر ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے. اور میری آپ کو نصیحت ہے، کوئی بھی تعلیم آپ کو دے، کوئی بھی بات آپ کو سکھائے، اس کو ایسے ہی نہ ایکسیپٹ کر لیں، اس کو تسلی کر لیں. کیا بائبل مقدس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہمیں ٹیچ کی جا رہی ہیں؟ اگر لکھی ہوئی ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر سمجھ میں آتی ہے پھر دعا کرنی ہے خدا مجھے اپنے کلام کی سمجھ بھی آتا، کیونکہ کئی دفعہ میں کلام کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اور مجھے امید ہے کہ یہ کلاسیں پڑھنے کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے کانسیپٹ ہیں جو آپ کے کلیئر ہوں گے اور کلیئر ہوئے بھی ہیں. لیکن ہم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے کھڑے ہوں، ہم دعا کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند
तूने इस आखिरी दौर की कलीसिया को वही तजर्बे अता किए हैं जो तूने इब्तदाई कलीसिया को अता किए। पहली बरसात उन्होंने देखी, हम वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन आखिरी बरसात हम अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं। और खुदा का शुक्र हो कि हम देख ही नहीं रहे। आप में से बहुत से बच्चे हैं जिनको खुदा ने अपने रूह से मामूर किया है, और आप ये सुनी सुनाई बात पर बिलीव नहीं करते, आप तजर्बा से जानते हैं कि ऐसे ही है जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ